بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مستورات سے گزارش ہے کہ اپنے سارے تقاضوں کو مؤخر کر کے سپیکر کی طرف متوجہ ہو جائیں اور بات کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد اس آخری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آخری امت ہے اس میں پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں دین کی عالی شان محنت کی فکر میں کچھ وقت فارغ کر کے اپنے تقاضوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا۔ اللہ پاک نے احسان فرمایا اس امت پر، اس امت کو دین بھی عطا فرمایا اور اس دین کی عالی شان محنت بھی عطا فرمائی۔ وہ دین کی عالی شان محنت جو تمام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، اللہ پاک نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے ذمے اس محنت کو لگایا، اور اس محنت کا ذمہ دار اس امت کے مردوں کو بھی بنایا اور اس امت کی عورتوں کو بھی بنایا۔ سارے کے سارے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے اس عظیم محنت کے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کی محنت کو سیکھنا اور اس دین کی محنت کو سیکھ کر ساری دنیا کے انسانوں تک اس دین کی محنت کو لے کر جانا، یہ کام ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو اعزاز کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے اتنی مصروفیات کے باوجود چند وقت، چند منٹ، چند دن اپنے راستے میں قبول فرمایا اور دین کی عالی شان محنت کے لیے دنیا کے کاموں سے ہمیں فارغ فرمایا۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے نکلنے کا مقصد ہو کہ ہم گھروں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاموں کو، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر کیوں نکل رہے ہیں؟ سب سے بڑا مقصد ہمارے سامنے یہ ہو کہ اس میں ہم اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ کہ اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ میں بن جاؤں، میرا اندر بن جائے اور مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا یقین بن جائے، میری نمازیں بن جائیں، میرے اندر سیکھنے کی جستجو پیدا ہو جائے، اور میرے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق جو ہیں میرے اندر آ جائیں، اور ساری دنیا کی انسانیت کی نیت کر کے نکلا جائے۔ ہمارے سامنے ہمارے قریب کی بستیاں نہ ہوں بلکہ آخری کونے میں بسنے والے انسان کی بھی نیت ہو کہ یا اللہ ہم اس انسان کی بھی نیت کر کے اپنے گھروں سے کچھ اوقات کے لیے نکل رہے ہیں، ہماری یہ نیتیں ہوں، اور ہمارے اوقات وہاں پر کیسے گزریں؟ دعوت والے اعمال کے اندر گزریں۔ دعوت والے اعمال کیا ہیں؟ دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے، جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو یہ اعمال دعوت سکھاتے کہ وہ ان اعمال میں لگنے والا بن جائے، کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا تعارف کروائے لوگوں کو کہ لوگوں اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ کہ لوگوں کے ساتھ جا کر ہمارے مرد بھی اور ہماری مستورات بھی، جو مستورات ان کے پاس آئیں وہ اپنی باتیں نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کی بڑائی بولیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ اپنے بندے سے جو مطلوب ہے وہ اپنی بڑائی مطلوب ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی طاقت کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی میری تعریف بیان کرے۔ جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی ساری مددیں اور ساری نصرتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ تعلیم و تعلم، دعوت اللہ سے ہمارا جو وقت بچ جائے، ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں لگ جائے۔ حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر 80 سال کی بوڑھی اماں بھی ہے تو وہ بھی اتنا سیکھا ہوا اس نے بھی دین کہ اس کے پاس بھی آنے والی محلے سے مستورات آئیں
تو وہ بھی دین کا علم سیکھ کر جائیں. ہم جائیں, ہم اپنی نمازوں کو, اپنے سبق کو, نماز کے فرائض, غسل کے فرائض, واجبات, ان سیکھنے کی ان 3 دنوں کے اندر ہماری جستجو پیدا ہو جائے. 3 دنوں کے اندر تو ہم کوئی نہ عالم بن سکیں گے نہ مفتی, بلکہ یہ جستجو پیدا ہو جائے کہ کس طرح سے ہم دین کے علم کو سیکھنے والے بن جائیں. یہ جذبہ ہمارے مردوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے اور ہماری مستورات کے اندر بھی پیدا ہو جائے. تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ ذکر و عبادت, کہ ہر مسلمان اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے اور اللہ کی عبادت کو صحیح طریقے سے کرنے والا بن جائے. اور ذکر سے مقصود تو یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو اپنے سامنے پانے والے بن جائیں. جو ہم نے علم حاصل کیا ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. مسلمان کی آنکھ کھلے تو وہ جو دعا اس کو یاد ہے تو وہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے. یہ وقت کا سب سے بہترین ذکر ہے. اگر غیبت ہو رہی ہے کسی مجلس میں, کسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور بیٹھ کر ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں, تو یہ ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کو مول رہے ہیں. اس وقت کا سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ ہم اس غیبت کو روکیں. جو گناہ ہو رہا ہے اس گناہ کو ہم روکیں. یہ اس وقت کا بہترین ذکر ہے کہ جو علم ہے اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. جب کچھ اوقات فارغ کر کے اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں تو اللہ پاک اس علم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور ذکر و عبادت کے ساتھ جو ہے خدمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے کی اور نظم کی چیزیں ہیں. خدمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق اس امت کے اندر زندہ ہو جائیں. میرے اندر بھی, میرے گھر والوں کے اندر بھی, اور جو ہے میرے بیوی بچوں کے اندر بھی, اور سارے محلے کے اندر, اور سارے کے سارے مسلمان مرد اور ساری کے ساری مسلمان عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آنے والے بن جائیں. پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا, گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھنا, بڑوں کے ادب, چھوٹوں پہ شفقت, اور جو ہے علماء دین کی عزت, اور جو ہے غیر مسلموں کے حقوق, یہ سارے کے سارے ہم جاننے والے بن جائیں. اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری یہ جستجو پیدا ہو جائے کہ کس طرح ہمارے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بن جائیں. یہ اعمال ہم سیکھنے والے بن جائیں اور پھر ان کی دعوت ہو. ہر آنے والا مرد اور ہر آنے والی عورت اگر ہماری مستورات کے پاس آئے تو وہ کیا تاثر لے کر جائے؟ اللہ کی ذات کا تاثر لے کر جائے. چیزوں کو بولنا, لوگوں کو بولنا, لوگوں کی باتیں کرنا, تو یہ تو اللہ کو بڑی ناراضگی والے اعمال ہیں. یہ اللہ کو بڑے ناراض کرتے ہیں. جو بھی ہمارے پاس آئے اتنا اللہ کی ذات کو بولیں کہ وہ اللہ کی ذات سے متاثر ہو کر جائے. آج ساری کی ساری دنیا اپنے مسائل میں گری ہوئی ہے, اپنی پریشانیوں میں گری ہوئی ہے. ساری کی ساری دنیا پریشان ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اللہ سے ان کا صلح کروائیں, اللہ کے ساتھ ان کو چھوڑیں. جب ہم ان کو مردوں کو مسجدوں تک لے کر آئیں گے, ان کے گھروں میں یہ دعوت والے اعمال چلیں گے. یہ جو 5 اعمال ہیں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاری فرما کر گئے. فرمایا اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی ان 5 اعمال کو کیا جائے گا تو اللہ پاک وہاں پر بھی مجمع لگا کر دکھائیں گے. تو ہمارے سامنے مقصود کیا ہو؟ ہمارے سامنے مقصود اپنی اصلاح ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اطلاع ہو کہ ہم ان کو تو اطلاع دے رہے ہیں لیکن اس سے مقصود اپنی اصلاح ہے. اور دعوت دینی ہو تو دعوت بھی ہماری 6 نمبروں کے اندر ہو. سب سے پہلے جو ہے اللہ کی ذات کا یقین, اللہ کی ذات کو بولا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال کو, سنت اعمال کی دعوت دی جائے, نمازوں کی دعوت دی جائے, علم و ذکر کی دعوت دی جائے, اچھے اخلاق کی دعوت دی جائے, اور اچھی نیتوں کی دعوت دی جائے, اور اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو خود سیکھنا اور ساری انسانیت کی نیت کر کے اس کے پاس اس پیغام کو لے کر جانا, یہ دعوت و تبلیغ ہے. یہ اس کا مقصد ہے. یہ مقصد ہمارے سامنے ہو
اور اس مقصد کو لے کر ہم جہاں پر بھی جائیں، ہم گھروں میں بھی آئیں تو ہمارے سامنے یہ مقصد ہو، اور اس مقصد کو لے کر جب ہم جائیں گے تو اللہ کی مددیں اور اللہ کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اب اس کے لیے ترتیب ہے، راستے میں بیٹھنا، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، یہ صرف اللہ کے راستے کے لیے نہیں ہے، جب بھی ہم گھروں سے نکلیں تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے تیری حفاظت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، اور شیطان سے تجھ سے شیطان کو دور کیا گیا۔ 4 اعلان فرشتہ وہاں پر کھڑا ہو کے کرتا ہے ایک دعا پر۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ساری دعاؤں کا اہتمام ہو، گاڑی میں ہم سنت کے مطابق جو ہے داخل ہو جائیں، اور وہاں جس گھر میں ہماری تشکیل ہو تو اس گھر کے اندر بھی ہم ان کے مطابق ہم رہیں۔ ہمارے 3 دن جو ہیں ہماری اپنی مرضی کے مطابق نہ ہوں، ہم مشورے سے چلیں، گھر والوں کی مرضی کے مطابق چلیں، ان کے گھر کا، ان کے آرام کا ہم خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھروں میں تو اس طرح رہتے تھے اور یہاں پر ہم اس طرح رہتے ہیں۔ قربانی کے ساتھ، دین کو سیکھنے کی نیت کے ساتھ، اور باتوں کو برداشت کرنا، اور دوسروں کی اگر کڑوی کسیلی بھی ہے تو اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا۔ اور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پیچھے رابطے نہ کرنا، پیچھے والوں پہ نظر نہ رکھنا۔ اگر ہم نے 3 دن کے لیے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اب ان کے خیالات کو بھی، اب ان کے پوچھ گچھ کو بھی ہم ترک کر دیں۔ ایک صحابی مکہ مکرمہ سے گزر رہے تھے تو ان دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے، تم نے جو چھوڑا تھا اس گھر کو تو دیکھ لو۔ تو اب انہوں نے کہا جس گھر کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اب اس گھر کو دیکھنا کیا ہے، اور اس گھر کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہم تو تھوڑے سے وقت کے لیے چھوڑتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ اگر ہم وقت لگائیں گے، 3 دن اگر ہم اللہ کے راستے میں یکسوئی کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری بھی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، اور جو ہے ساری دنیا کے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ صحرا کے اندر 1 سال کی جماعت چل رہی تھی۔ اب یہ جماعت ایسی جگہ میں چل رہی تھی جہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اب یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، اب ان کا رخ ہے، اب اس راستے پر انہوں نے گزرنا ہے اور یہاں سے گزرنا ہے، اگر پانی ختم ہو جائے تو زندگی ختم۔ تو اتنی گرمی کا زمانہ، اوپر سے ایک آرمی کا جہاز، ایک افسر اپنے ماتحتوں کو لے کر اس سے گزر رہا تھا، اس پہ وہ جا رہا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نیچے لوگ پیدل جا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے، وہ جو امیر صاحب بات کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہاں سے جماعت جا رہی تھی، وہ جگہ ہمیں دکھائی گئی، تو کہا کہ اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ نیچے سے جا رہی ہے۔ اب وہ افسر اپنے ماتحت سے کہتا ہے کہ یہ کام تو کوئی بڑا ضروری کام ہے، ہمارے کام سے بھی زیادہ ضروری کام ہے کہ جو اتنی گرمی کی شدت میں اور پیدل یہ لوگ جا رہے ہیں، تھوڑا سا نیچے کریں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ اب جب نیچے دیکھا تو ایک جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی تھی، اب یہ نیچے جا رہے ہیں اور اوپر جہاز والوں کے دل میں اللہ نے بات کو ڈال دیا، اب ان کے دل پہ بات لگی، وہاں سے یہ سیدھا رائیونڈ آئے اور آ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم لوگوں کو نکالیں گے اور لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے تو اللہ پاک دنیا کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے انسان کے دل پر ہدایت کو جاری فرما دیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمارے سامنے تو ہمارا کام ہو، اللہ کی ذات کا یقین ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال ہوں، نمازوں پر محنت ہو، اور علم کی فضا کو قائم کرنا ہو، اور اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق ہمارے اندر زندہ ہو جائیں۔ تو اس ترتیب سے اگر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے چلنے کو بھی آسان فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی تھوڑی دیر تک گاڑی آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا رحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو کہا سنا اس کو قبول فرما، یا اللہ کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما،
یا اللہ ہمارے اس نکلنے کو یا اللہ اپنے راستے میں اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اصولوں کے ساتھ ضوابط کے ساتھ وقت اپنی رضا کی خاطر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ بیماری تیرے حکم سے آتی ہے، اپنے خزانوں سے یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے چل بسے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ مولانا صاحب ان کے گھر والوں کو اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا مرکز بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی ٹوٹی پھوٹی محنت کے لیے یا اللہ قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے نکلنے کو آسان فرما، مشکلات سے یا اللہ مشکلات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں کی حقیقت نصیب فرما۔ یا اللہ علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ اخلاق حسنہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے راستے میں دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مستورات سے گزارش ہے کہ اپنے سارے تقاضوں کو مؤخر کر کے سپیکر کی طرف متوجہ ہو جائیں اور بات کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد اس آخری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آخری امت ہے اس میں پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں دین کی عالی شان محنت کی فکر میں کچھ وقت فارغ کر کے اپنے تقاضوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا۔ اللہ پاک نے احسان فرمایا اس امت پر، اس امت کو دین بھی عطا فرمایا اور اس دین کی عالی شان محنت بھی عطا فرمائی۔ وہ دین کی عالی شان محنت جو تمام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، اللہ پاک نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے ذمے اس محنت کو لگایا، اور اس محنت کا ذمہ دار اس امت کے مردوں کو بھی بنایا اور اس امت کی عورتوں کو بھی بنایا۔ سارے کے سارے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے اس عظیم محنت کے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کی محنت کو سیکھنا اور اس دین کی محنت کو سیکھ کر ساری دنیا کے انسانوں تک اس دین کی محنت کو لے کر جانا، یہ کام ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو اعزاز کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے اتنی مصروفیات کے باوجود چند وقت، چند منٹ، چند دن اپنے راستے میں قبول فرمایا اور دین کی عالی شان محنت کے لیے دنیا کے کاموں سے ہمیں فارغ فرمایا۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے نکلنے کا مقصد ہو کہ ہم گھروں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاموں کو، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر کیوں نکل رہے ہیں؟ سب سے بڑا مقصد ہمارے سامنے یہ ہو کہ اس میں ہم اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ کہ اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ میں بن جاؤں، میرا اندر بن جائے اور مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا یقین بن جائے، میری نمازیں بن جائیں، میرے اندر سیکھنے کی جستجو پیدا ہو جائے، اور میرے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق جو ہیں میرے اندر آ جائیں، اور ساری دنیا کی انسانیت کی نیت کر کے نکلا جائے۔ ہمارے سامنے ہمارے قریب کی بستیاں نہ ہوں، بلکہ آخری کونے میں بسنے والے انسان کی بھی نیت ہو کہ یا اللہ ہم اس انسان کی بھی نیت کر کے اپنے گھروں سے کچھ اوقات کے لیے نکل رہے ہیں، ہماری یہ نیتیں ہوں، اور ہمارے اوقات وہاں پر کیسے گزریں؟ دعوت والے اعمال کے اندر گزریں۔ دعوت والے اعمال کیا ہیں؟ دعوت اللہ، تعلیم و تعلم،
ذکر و عبادت اور خدمت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے، جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو یہ اعمال دعوت سکھاتے کہ وہ ان اعمال میں لگنے والا بن جائے، کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا تعارف کروائے لوگوں کو کہ لوگوں اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ ہی مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، کہ لوگوں کے ساتھ جا کر ہمارے مرد بھی اور ہماری مستورات بھی، جو مستورات ان کے پاس آئیں وہ اپنی باتیں نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کی بڑائی بولیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ اپنے بندے سے جو مطلوب ہے وہ اپنی بڑائی مطلوب ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی طاقت کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی میری تعریف بیان کرے۔ جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی ساری مددیں اور ساری نصرتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ تعلیم و تعلم، دعوت اللہ سے ہمارا جو وقت بچ جائے، ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں لگ جائے۔ حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر 80 سال کی بوڑھی اماں بھی ہے تو وہ بھی اتنا سیکھا ہوا اس نے بھی دین کہ اس کے پاس بھی آنے والی محلے سے مستورات آئیں تو وہ بھی دین کا علم سیکھ کر جائیں۔ ہم جائیں، ہم اپنی نمازوں کو، اپنے سبق کو، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، واجبات، ان سیکھنے کی ان 3 دنوں کے اندر ہماری جستجو پیدا ہو جائے۔ 3 دنوں کے اندر تو ہم کوئی نہ عالم بن سکیں گے نہ مفتی، بلکہ یہ جستجو پیدا ہو جائے کہ کس طرح سے ہم دین کے علم کو سیکھنے والے بن جائیں۔ یہ جذبہ ہمارے مردوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے اور ہماری مستورات کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ ذکر و عبادت، کہ ہر مسلمان اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے اور اللہ کی عبادت کو صحیح طریقے سے کرنے والا بن جائے۔ اور ذکر سے مقصود تو یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کو اپنے سامنے پانے والے بن جائیں، جو ہم نے علم حاصل کیا ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مسلمان کی آنکھ کھلے تو وہ جو دعا اس کو یاد ہے تو وہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے۔ یہ وقت کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ اگر غیبت ہو رہی ہے کسی مجلس میں، کسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور بیٹھ کر ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں تو یہ ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کو مول رہے ہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ ہم اس غیبت کو روکیں، جو گناہ ہو رہا ہے اس گناہ کو ہم روکیں۔ یہ اس وقت کا بہترین ذکر ہے کہ جو علم ہے اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب کچھ اوقات فارغ کر کے اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں تو اللہ پاک اس علم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور ذکر و عبادت کے ساتھ جو ہے خدمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے کی اور نظم کی چیزیں ہیں۔ خدمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق اس امت کے اندر زندہ ہو جائیں، میرے اندر بھی، میرے گھر والوں کے اندر بھی، اور جو ہے میرے بیوی بچوں کے اندر بھی، اور سارے محلے کے اندر، اور سارے کے سارے مسلمان مرد اور ساری کے ساری مسلمان عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آنے والے بن جائیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھنا، بڑوں کے ادب، چھوٹوں پہ شفقت، اور جو ہے علماء دین کی عزت، اور جو ہے غیر مسلموں کے حقوق، یہ سارے کے سارے ہم جاننے والے بن جائیں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری یہ جستجو پیدا ہو جائے کہ کس طرح ہمارے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بن جائیں، یہ اعمال ہم سیکھنے والے بن جائیں، اور پھر ان کی دعوت ہو۔ ہر آنے والا مرد اور ہر آنے والی عورت اگر ہماری مستورات کے پاس آئے تو وہ کیا تاثر لے کر جائے؟ اللہ کی ذات کا تاثر لے کر جائے۔ چیزوں کو بولنا، لوگوں کو بولنا، لوگوں کی باتیں کرنا، تو یہ تو اللہ کو بڑی ناراضگی والے اعمال ہیں، یہ اللہ کو بڑے ناراض کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس آئے اتنا اللہ کی ذات کو بولیں،
کہ وہ اللہ کی ذات سے متاثر ہو کر جائے۔ آج ساری کی ساری دنیا اپنے مسائل میں گری ہوئی ہے، اپنی پریشانیوں میں گری ہوئی ہے، ساری کی ساری دنیا پریشان ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اللہ سے ان کا صلح کروائیں، اللہ کے ساتھ ان کو چھوڑیں۔ جب ہم ان کو مردوں کو مسجدوں تک لے کر آئیں گے، ان کے گھروں میں یہ دعوت والے اعمال چلیں گے، یہ جو 5 اعمال ہیں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاری فرما کر گئے۔ فرمایا اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی ان 5 اعمال کو کیا جائے گا تو اللہ پاک وہاں پر بھی مجمع لگا کر دکھائیں گے۔ تو ہمارے سامنے مقصود کیا ہو؟ ہمارے سامنے مقصود اپنی اصلاح ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اطلاع ہو کہ ہم ان کو تو اطلاع دے رہے ہیں لیکن اس سے مقصود اپنی اصلاح ہے، اور دعوت دینی ہو تو دعوت بھی ہماری 6 نمبروں کے اندر ہو۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی ذات کو بولا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال کو، سنت اعمال کی دعوت دی جائے، نمازوں کی دعوت دی جائے، علم و ذکر کی دعوت دی جائے، اچھے اخلاق کی دعوت دی جائے اور اچھی نیتوں کی دعوت دی جائے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو خود سیکھنا اور ساری انسانیت کی نیت کر کے اس کے پاس اس پیغام کو لے کر جانا، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے، یہ مقصد ہمارے سامنے ہو، اور اس مقصد کو لے کر ہم جہاں پر بھی جائیں، ہم گھروں میں بھی آئیں تو ہمارے سامنے یہ مقصد ہو، اور اس مقصد کو لے کر جب ہم جائیں گے تو اللہ کی مددیں اور اللہ کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اب اس کے لیے ترتیب ہے، راستے میں بیٹھنا، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، یہ صرف اللہ کے راستے کے لیے نہیں ہے۔ جب بھی ہم گھروں سے نکلیں تو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے تیری حفاظت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، اور شیطان سے تجھ سے شیطان کو دور کیا گیا۔ 4 اعلان فرشتہ وہاں پر کھڑا ہو کے کرتا ہے ایک دعا پر۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ساری دعاؤں کا اہتمام ہو، گاڑی میں ہم سنت کے مطابق جو ہے داخل ہو جائیں، اور وہاں جس گھر میں ہماری تشکیل ہو تو اس گھر کے اندر بھی ہم ان کے مطابق ہم رہیں۔ ہمارے 3 دن جو ہیں ہماری اپنی مرضی کے مطابق نہ ہوں، ہم مشورے سے چلیں، گھر والوں کی مرضی کے مطابق چلیں، ان کے گھر کا، ان کے آرام کا ہم خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھروں میں تو اس طرح رہتے تھے اور یہاں پر ہم اس طرح رہتے ہیں۔ قربانی کے ساتھ، دین کو سیکھنے کی نیت کے ساتھ، اور باتوں کو برداشت کرنا، اور دوسروں کی اگر کڑوی کسیلی بھی ہے تو اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا۔ اور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پیچھے رابطے نہ کرنا، پیچھے والوں پہ نظر نہ رکھنا۔ اگر ہم نے 3 دن کے لیے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اب ان کے خیالات کو بھی، اب ان کے پوچھ گچھ کو بھی ہم ترک کر دیں۔ ایک صحابی مکہ مکرمہ سے گزر رہے تھے تو ان دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے، تم نے جو چھوڑا تھا اس گھر کو تو دیکھ لو۔ تو اب انہوں نے کہا جس گھر کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اب اس گھر کو دیکھنا کیا ہے، اور اس گھر کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہم تو تھوڑے سے وقت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ یکسوئی کے ساتھ اگر ہم وقت لگائیں گے، 3 دن اگر ہم اللہ کے راستے میں یکسوئی کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ہماری بھی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، اور جو ہے ساری دنیا کے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ صحرا کے اندر 1 سال کی جماعت چل رہی تھی۔ اب یہ جماعت ایسی جگہ میں چل رہی تھی جہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اب یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، اب ان کا رخ ہے، اب اس راستے پر انہوں نے گزرنا ہے اور یہاں سے گزرنا ہے۔ اگر پانی ختم ہو جائے تو زندگی ختم۔ تو اتنی گرمی کا زمانہ، اوپر سے ایک آرمی کا جہاز، ایک افسر اپنے ماتحتوں کو لے کر اس سے گزر رہا تھا، اس پہ وہ جا رہا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نیچے لوگ پیدل جا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے، وہ جو امیر صاحب بات کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہاں سے جماعت جا رہی تھی، وہ جگہ ہمیں دکھائی گئی۔ تو کہا کہ اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ نیچے سے جا رہی ہے۔ اب وہ افسر اپنے ماتحت سے کہتا ہے کہ یہ کام تو کوئی بڑا ضروری کام ہے، ہمارے کام سے بھی زیادہ ضروری کام ہے کہ جو اتنی گرمی کی شدت میں اور پیدل یہ لوگ جا رہے ہیں،
تھوڑا سا نیچے کریں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ اب جب نیچے دیکھا تو ایک جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی تھی، اب یہ نیچے جا رہے ہیں اور اوپر جہاز والوں کے دل میں اللہ نے بات کو ڈال دیا۔ اب ان کے دل پہ بات لگی، وہاں سے یہ سیدھا آئے اور آ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم لوگوں کو نکالیں گے اور لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے تو اللہ پاک دنیا کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے انسان کے دل پر ہدایت کو جاری فرما دیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمارے سامنے تو ہمارا کام ہو، اللہ کی ذات کا یقین ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال ہوں، نمازوں پر محنت ہو اور علم کی فضا کو قائم کرنا ہو، اور اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کریمانہ اخلاق ہمارے اندر زندہ ہو جائیں۔ تو اس ترتیب سے اگر ہم چلیں گے تو اللہ تعالی ہمارے چلنے کو بھی آسان فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی بھی تھوڑی دیر تک گاڑی آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ دعا فرمائیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا رحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو کہا سنا اس کو قبول فرما، یا اللہ کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے اس نکلنے کو یا اللہ اپنے راستے میں اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اصولوں کے ساتھ ضوابط کے ساتھ وقت اپنی رضا کی خاطر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ بیماری تیرے حکم سے آتی ہے، اپنے خزانوں سے یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے چل بسے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ مولانا صاحب ان کے گھر والوں کو اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا مرکز بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی ٹوٹی پھوٹی محنت کے لیے یا اللہ قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے نکلنے کو آسان فرما، مشکلات سے یا اللہ مشکلات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی ذات کا یقین عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں کی حقیقت نصیب فرما۔ یا اللہ علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ اخلاق حسنہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے راستے میں دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔